ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس، اور آپ جانتے ہیں میں آپ کو مختلف لوگوں سے ملواتا ہوں، ان کی زندگی کی کہانی، ان کے کام کے تجربے اور ان کی مختلف زندگی کے واقعات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور آج جو میرے ساتھ شخصیت ہے، محمد فاروق ویانی صاحب موجود ہیں، ڈیجیٹل میڈیا اسٹریٹجسٹ ہیں، ٹرینر ہیں اور سی او ہیں نیٹ ماسٹر کے، اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں۔ اور مجھے آج ان سے گفتگو کرنے کا جو خاص مقصد ہے وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے بات چیت کرنا ہے۔ میری ان سے کافی تقریباً سال ہو گیا ہے وابستگی تھی، لیکن ڈیجیٹل کی دنیا میں تھی۔ آج حقیقی دنیا میں پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور جو ہماری گفتگو تھی میں نے کہا کہ اس گفتگو کو ریکارڈ کریں تاکہ آپ تک پہنچا سکے۔ جناب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا وقت دینے کا اور آج ماسٹر ٹی وی پر وقت نکالنے کا۔ تھینک یو، پلیجر از آل مائن، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ تھینکس فار ریچنگ آؤٹ ایاز، اٹس لولی ٹو بی ہیئر۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم مصنوعی دنیا سے آج حقیقی دنیا میں آ کر مل رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا پہلے تو اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے، ایجوکیشن آپ کا براٹ اپ کہاں ہوا، پھر ٹریننگ کی طرف اور پھر یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ ایاز، میں فیلڈ میں 1989 میں ہی آ گیا، گریجویشن کے بعد سے ہی، اور میں نے فرسٹ جاب جو تھی وہ آئی ٹی کمپنی میں شروع کی، اور اس وقت سولوشن سیلنگ سے میری جاب شروع ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پڑھائی میری آئی بی اے سے مکمل ہوئی، ایم بی اے میں نے کیا آئی بی اے سے، صحیح۔ اور ایم بی اے ایم آئی ایس کیا along with سیکنڈ میجرز ان مارکیٹنگ۔ اور اس کے بعد سے 5 سال ہم نے ایک کمپنی تھی آئی بی ایم کی پارٹنر، اس میں 5 سال آئی بی ایم کو مارکیٹ کیا، صحیح۔ پھر ایپل کو ہم نے مارکیٹ کیا تقریباً زبردست۔ 1 سال کے قریب، پھر 2 سال میں مائیکروسافٹ کے ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ رہا ایز اے مارکیٹنگ مینیجر۔ وہاں سے پھر میرا ٹرن ہوا اور میں ٹریننگ میں آیا، مجھے گلیکسو اسمتھ کلائن کی بڑی ٹریننگ مل گئی، اور ہماری کمپنی میں کوئی ٹرینر اویلیبل نہیں تھا، تو اس کے بعد میں نے وہ بڑی ٹریننگ کرائی مائیکروسافٹ پروجیکٹ کی اور پاور پوائنٹ کی۔ تو اس کے بعد جو ہے میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ مجھے ٹریننگ اچھی لگی، اور اس کے بعد سے میں نے ٹریننگ کو اختیار کیا، اور بہت سارے اس کے ایپیسوڈس ہوئے ٹریننگ کے کریئر کے۔ صحیح۔ مگر جب میں دبئی چلا گیا تو وہاں کمپیو بیس میں دبئی کا برانچ ہیڈ بھی تھا اور ٹرینر بھی تھا، تو وہاں مجھے بہت ایکسپوجر ملا۔ اور اس کے بعد جو ہے کمپیو بیس کے بعد بھی تقریباً 10 سال میں نے وہاں سے ریجن میں ٹریننگ کرائی، سینٹرل ایشین ریپبلکس میں، کبھی یونیسکو کی ٹریننگس ہوتی تھی، کبھی بی پی کی باکو میں ٹریننگ ہوتی تھی، بہت دشت کی صحیح۔ سیاحی کی، اور بہت کچھ ٹریننگ میں جو ہے ریجن میں مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ اور اب جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کافی ساری ٹیکنالوجیز سے ایکسپوجر آلریڈی لے چکے بالکل تھے، صحیح۔ تو اب جو اس وقت کرنٹ ہے وہ دنیا بھی ایک جگہ کنورج ہو رہی ہے، اور ایک بز ورڈ آیا ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا۔ صحیح۔ تو ہم نے ابھی تک جو کچھ بھی میں نے سیکھا تھا وہ بہت فٹ آ گیا، کیونکہ میں نے بزنس میں ایجوکیشن بھی کی، بزنس رن بھی کیے، اور پھر ٹیکنالوجی بھی ساتھ میں آئی۔ صحیح۔ تو یہ اس وقت کنورجنس پوائنٹ جو ہے میرا ہے کہ میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجسٹ ہوں، اور اس پہ ٹریننگز بھی دے رہا ہوں، اور ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر پلیٹ فارم ہے کینیڈا میں، ہمارے ساتھ پارٹنر ہیں، تو میں اس کی جو ہے سیلز سپورٹ اور کنسلٹنسی بھی دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک تھوڑا سا بریف کوریج آن مائی کریئر۔ زبردست، بہت شاندار آپ کی ڈائیورس جرنی رہی، اور بڑے آپ نے فوکس ہو کے چیزیں کام کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایک بڑی ٹیکنیکل سی ٹرم ہے، اور کیونکہ میں اور آپ انٹرنیٹ سے اتنے سیوی ہیں، انٹرنیٹ کی ان ساری چیزوں سے وابستہ ہے، وہ لوگ جو اس سے واقف نہیں ہیں، خاص طور پر انڈسٹری کے لوگ، اداروں کے لوگ جو ٹریننگز کروانا چاہتے ہیں اپنے ادارے کو، ڈیجیٹل جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ اس کا پروسیس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، کیا ڈیفرنس ہے بٹوین جو ہم آج کل بڑا کامن دیکھتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور یہ ساری چیزیں ایڈ وغیرہ، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ان سے کیسے مختلف ہے؟ جی دیکھیے، ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا جو ایولیوشن ہے صحیح۔ اس میں اب ایک ایکسلریشن آ گیا ہے، صحیح۔ اور جو پہلے چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی وہ جس پیس پہ ہو رہی تھی، اب وہ مے بی 100x یا مے بالکل بی صحیح۔ مور پیس سے ایوالو ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ٹیکنالوجیز کو ایکوائر کرنا ہے اس کا ایک جو چیلنج ہوا ہے
وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ہمارے جو لیگیسی سسٹم سے بینکس میں بڑے بڑے اداروں میں اب وہ لیگیسی سسٹم جو ہے وہ بوجھ بن گئے ہیں. بالکل تو اب جو نئی چیزیں آئی ہیں اس میں سب سے بڑا فوکس تو یہ آیا ہے کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے. وہ پہلے تو یہ تھا کہ جی آٹومیشن ہو رہا ہے, جی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے ایز اے سپورٹنگ ٹول, مگر اب تو ٹیکنالوجی کو ایک طریقے سے آپ نے جو ہے ہیومن کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے کہ جی انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس ہے تو سائیڈ میں اے آئی اب آپ کے سامنے ہے. تو اس کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت کا جو بز ورڈ ہے وہ کافی ساری چیزوں کو کنورج کر کے ایک پوائنٹ پہ آ چکا ہے کہ بھئی ہم نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کرنی ہے, کیونکہ ڈیجیٹل اٹس لائک ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنالوجی, مگر جو ٹرانسفارمیشن ورڈ ہے یہ اٹ سیلف جو ہے, جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ انقلاب یا ریولوشن, تو یہ پش کرتا ہے آپ کو کہ آپ نے جو ہے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے اور ایک بڑا چینج لانا ہے, ناٹ لائک کہ جی آپ نے بس چھوٹے چھوٹے ٹیکنالوجیز ایکوائر کی ہے. بڑا انٹرسٹنگ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے, اور میں اسی پہ اگلا سوال آپ سے ہی کروں گا, کیونکہ آپ نے پاکستانی بزنس سیٹ اپ میں بھی کارپوریٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے, ٹریننگس میں سے بھی وابستہ رہے ہیں آپ, پاکستان سے باہر بھی کام کیا, آپ کو وہاں کا بھی انوائرمنٹ کا اور چیزوں کا اندازہ ہے. کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو ٹریننگ انڈسٹری ہے یا پاکستان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس میں کتنی ضرورت ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی؟ لوگوں کو کتنا آئیڈیا ہے؟ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس ریولیوشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے کتنی پریپیئر ہے؟ دیکھیے میں اس کو اس طرح سے دیکھوں گا کہ اگر میں یو اے ای میں ہوں, وہاں پہ دیکھتا ہوں, وہاں پہ جو ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی میں بھی جو پاسچر ہے, کنٹریز کا بھی پاسچر ہوتا ہے, اداروں کا بھی ہوتا ہے, پرسنل بھی ہوتا ہے, تو ان کا جو پاسچر ہے وہ کافی ایگریسو رہا ہے. برج خلیفہ آپ دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں جی سب سے بڑی بلڈنگ ہمارے پاس ہو. پھر اسی طرح ٹیکنالوجیز میں بھی ان کا یہ پاسچر ہے جی میٹرو ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا بہت اچھی والی میٹرو ہونی چاہیے. تو یہ جو پاسچر ہے دس از ریئلی سوٹیبل فار ٹیکنالوجی اینڈ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. اب ہمارا جو پاسچر ہے, ہمارے یہاں چند ادارے ہیں, میں نے آغا خان ہاسپٹل کی ٹریننگ کرائی, اب ان کا جو پاسچر تھا مجھے انہوں نے دبئی سے پک کیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ آ کے ٹریننگ کرائیں. تو ان کا کیا تھا, ٹیکنالوجی انتھوزیازم ایسا ہوتا تھا کہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں لیٹسٹ سرورز کون سے ہیں, لیٹسٹ ٹیکنالوجی, تو دے ہیڈ ویری ایگریسو پاسچر ڈیجیٹلی. تو اب ہمارا جو کنٹری کا جو پاسچر ہے وہ پیسو ہے, بہت بیکورڈ ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ بہت سارا گزارا ہو جاتا ہے آرٹیفیشلزم سے. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں مگر یہاں پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ دوسری قسم کی ہے, تو وہ بھی اپلائی ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کیموفلاج کر دیتے ہیں کہ ہم بھی ٹیکنالوجی یوز کریں, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اتنا ہی پوٹینشیل ہے جتنا کسی اور کنٹری کا ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی کی جو ٹرین ہے, یا یہ جو اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چڑھ جائے ایک ریزنیبل ٹائم میں وہ کیچ اپ کر سکتا ہے. بہت زبردست آپ نے بات کہی پاکستانی کلچر کے حوالے سے, اپنے انوائرمنٹ کے حوالے سے, کہ یہ جو ٹیکنالوجی میں جب ہمارا, کیونکہ یہ ایک قومی رویہ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ چیزوں کو پہلے جو تبدیلی آتی ہے اس کو ہم رزسٹ کرتے ہیں, جب چیزیں پھر بائی فورس ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن ٹیکنالوجی کی دفعہ چیلنج یہ ہے کہ یہ بہت فاسٹ پیس ہے, یعنی آپ ایک سال کوئی ٹیکنالوجی سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو ایک تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیسے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, ہم ایک کیسی جو ہے وہ ایک اپروچ, پازیٹیو اپروچ, پرو ایکٹیو اپروچ اپنائیں کہ ہم اداروں کو, اور دوسرا یہ جو اپنے ایک بڑی زبردست کی کیموفلیج کرتے ہیں کہ ہم کچھ جو ہے وہ حصہ کر کے ایک ونڈو بنا دیتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کی ہماری ہے, ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس ہے اس سے ہم نہیں گزرتے. جی ہاں, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے سب سے پہلے تو نا اب یہ ہو گیا ہے کہ دنیا میں جو دوسرے کنٹریز کریں, ہمارے لیے جو ہے نا دیکھیے کاپی پیسٹ کافی سوٹ کرتا ہے. ہمیں یہ ہر ایریا میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو رول ماڈل ہیں, کینیڈا اگر ایز اے کنٹری ہمارا رول ماڈل ہے کہ جی وہ اپنے سٹیزنس کو کتنی فیسلٹیز دیتا ہے, ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح سے وہ دیتا ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی میں بھی ہمارے پاس کاپی پیسٹ کی بڑی گنجائش یہ ہے کہ ہمارے سامنے یو اے ای بہت اچھا ماڈل ہے, ہم یو اے ای کو کاپی پیسٹ کریں, وہاں دیکھیں جائٹیکس ہو رہا ہے, ابھی اتنا بڑا ایگزیبیشن ہو رہا ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی جو ہے بہت اچھی طرح سے شوکیس ہو رہی ہے, ڈسپلے ہو رہی ہے. اب پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم آتا ہے ریسورسز پہ.
ہم ٹیکنالوجی اگر کرنے بھی جا رہے ہیں تو ہمیں یہ فیس ہوتا ہے کہ بھئی ان کنٹریز کے پاس تو جو ہے ریسورسز بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں. ہمیں ریسورسز کی شارٹ فال اتنا فیل نہیں ہوگی. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہر لحاظ سے ہمیں ایجوکیشن کو گراس روٹ لیول پہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم آج اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اکوپ کریں تو ان کو جو جاب ملتی ہیں اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پڑھائیں، ایز اے سبجیکٹ پڑھائیں، ایز این ایکسپوجر یونیورسٹیز پہ لے کے آئیں، کیونکہ اب یہ ٹاپک بہت ہاٹ ہے دنیا کے اندر جو ہے. تو میری ابھی آئی بی اے میں ملاقات ہوئی، کامران بلگرامی صاحب کا میں نام لوں گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ فاروق دیکھیں پہلے تو سسٹیننس کی بات ہوتی تھی، اب میرے پاس زیادہ کوئریز آ رہی ہیں کہ جی آپ کروائیں ٹریننگز ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی. تو یہ جو ایکو آ رہا ہے ہر طرف سے ہمیں اس کو کیچ کرنا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن تو اٹس آل اباؤٹ ایجوکیٹنگ، اٹس آل اباؤٹ ایجوکیٹنگ کہ بھائی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تو تھی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تو ہر طرف بکھری ہوئی ہے، مگر ہمیں اس کو اب نئی طریقے سے جو اپلائی کرنا ہے وہ ایک فریم ورکس ہیں، ایک طریقہ ہے جس میں بہت اچھی طریقے سے ٹیکنالوجی کو سولوشن میں کنورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ سب کچھ سمجھ کے جو ہے اپنی ایجوکیشن سے لے کے چلنا ہے. مین پاور پروڈیوس کرنی چاہیے. جب ہماری مین پاور پروڈیوس ہوگی تو ہمارے جو اپنے ادارے ہیں پھر ان کو صحیح گائیڈنس ملے گی، لوگ ملیں گے. تو ایجوکیشن سے لے کے چلیں. ہماری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں دیکھیں انہیں تو ہم نہیں کچھ بتاتے، وہ تو باہر سے ہی سب کچھ آتے ہیں. مگر ہماری جو نیشنل لیول پہ جتنے ہیں، ٹیکسٹائل ہے اور جتنے بڑے سیکٹرز ہیں ہمارے جو نیشنل کمپنیز ہیں، اب وہ اس چیز کے لیے بات کریں گی کہ بھئی ہمیں لوگ چاہیے جو آ کے ہمارے یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کر دیں. تو اس کو بھی ہمیں سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے ایک اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ کیا کرنا ہے، اور پھر یہ جب یہ کنسلٹنٹ سارے بتائیں گے تو پھر لوگوں کو ایک روڈ میپ ملے گا. دس واٹ آئی تھنک. فاروق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا، اور بڑے ہی کم وقت میں آپ نے بڑے ہی مختصر طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ویورز کو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے بتایا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور تھینک یو سو مچ ونس اگین فار یور ٹائم. یو موسٹ ویلکم. اینڈ ایاز میں آپ کے لیے بھی ایک کمپلیمنٹ دینا چاہوں گا کہ آپ ہمارے پاکستان ٹریننگ نیٹ ورک میں بھی ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں ایز این آتھر. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم جو ہے نیٹ ورک کرتے ہیں، لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک سینرجی ڈیولپ ہوتی ہے. تو میں آپ کو اس کا کریڈٹ دوں گا کہ یو آر ونڈرفل سینرجیٹک پرسن، اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اور جاتے جاتے جس طرح سے فاروق صاحب نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے، یہ کسی ایک شعبے تک محدود نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ اس کو تعلیمی اداروں سے اس کا آغاز کیا جائے، نوجوانوں کو آج پڑھایا جائے، اور جو ادارے ہیں ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ایک اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حقیقی جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی کی جو چینج ہے، تبدیلی، اس سے فائدہ اٹھا سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.